تکلیف ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو اللہ کے قریب لے جاتی ہے، اور جانتے ہو جو یہ راستہ ہے تکلیف سے خدا تک کا، یہ بہت خوبصورت ہے۔ اس راستے کی منزل خدا ہے۔ سوچو کوئی تکلیف تمہیں شدت سے محسوس ہو رہی ہو، پر وہ تمہیں اللہ سے ملوا دے، کیا اس سے خوبصورت منزل کوئی ہو سکتی ہے؟ میں ہمیشہ زندگی کی دی ہوئی تکلیفوں سے ڈرتی آئی ہوں۔ جب کوئی تکلیف ملا میں مقام سے گرتی گئی، مگر شاید اس وقت میرے اندر اتنی سمجھ نہیں تھی، لیکن آخر کار ٹھوکر کھا کھا کر گرا، سب کھو کر اکیلے رہ کر اس مقام تک آئی جو شدت سے محسوس ہوتی ہے تکلیف۔ لیکن میں نے بہت کچھ سیکھا اس تکلیف سے۔ ہر دفعہ اس تکلیف نے مجھے سجدے میں جھکنا سکھایا۔ اس تکلیف نے مجھے لوگوں کے سامنے جھکنے کے بجائے اللہ کے سامنے جھکنا سکھایا۔ اس تکلیف نے مجھے رات کے اندھیروں میں اللہ سے باتیں کرنا سکھایا۔ اس تکلیف نے مجھے اللہ رب العزت سے ملوایا۔ اس تکلیف نے مجھے اپنے نفس سے لڑنا سکھایا۔ اس تکلیف نے مجھے اللہ تک پہنچایا۔ ہم سب اپنی زندگیاں اللہ کو ڈھونڈنے میں نکال دیتے ہیں، مگر وہ تو ہمارے اندر ہی رہتا ہے۔ ہم سب دل سے کوشش کرتے ہیں، بار بار اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں، اللہ سے توبہ کرتے ہیں، مگر جو ہم نہیں کرتے وہ یہ ہے ہم اس کے راستے پہ ثابت قدم نہیں رکھتے۔ ہم بھول جاتے ہیں خدا کون ہے۔ میں ہر روز لڑتی تھی اپنے نفس سے، یہاں تک کہ نماز کی پابندی کرنا مشکل ہو جاتا تھا، لیکن پھر میں نے زندگی میں ملی ہر تکلیف کو اللہ کی آزمائش سمجھ کر قبول کرنا سیکھ لیا۔ مجھے انتظار ہونے لگ گیا تہجد کا، وہ سب باتیں کہنے کا جو میرے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ہم روتے ہیں اللہ کے آگے اپنی خواہشوں کے لیے۔ یہی اگر ہم اللہ سے اس کی طرف آنے کا راستہ مانگ لیں تو یقین مانو زندگی بہت حسین ہو جاتی ہے۔ اس کے ہر فیصلے پر دل خوش ہو جاتا ہے، بے شک وہ فیصلہ آپ کے لیے قبول کرنا مشکل کیوں نہ ہو۔ جب دل مطمئن ہو جاتا ہے تو سب قبول کر لیتا ہے۔ میں سب کو ہنسانے والی لڑکی جب خدا سے اپنی باتیں کرتی ہوں تو رو پڑتی ہوں۔ تھوڑی سی جذباتی ہوں، لیکن اگر سمجھایا جائے تو میں سمجھ جاتی ہوں، صبر کر لیتی ہوں، ضد نہیں کرتی۔ کبھی کبھی ہم اللہ سے بہت دعائیں مانگتے ہیں، لیکن ہمارے بار بار مانگنے کے بعد بھی ہمیں وہ نہیں ملتا جو ہم مانگ رہے ہوتے ہیں۔ ہم روتے ہیں، چیختے ہیں، سسکیاں لیتے ہیں، پھر بھی کچھ دعائیں ادھوری رہتی ہے۔ پتہ ہے ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ جو ہم مانگ رہے ہوتے ہیں وہ ہمارے لیے بہتر نہیں ہوتا۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ ایک چیز کو تم برا خیال کرتے ہو وہ تمہارے لیے اچھی ہے، اور ایک چیز کو تم اچھا خیال کرتے ہو وہ تمہارے لیے بری ہے، اس لیے تم نہیں جانتے، میں جانتا ہوں۔ اللہ کی مصلحت اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اگر کوئی بچہ اپنی ماں سے کہے کہ وہ آگ میں چھلانگ لگانا چاہتا تو کیا ماں اسے چھلانگ لگانے دیں گی؟ نہیں نا۔ پھر وہ رب جو آپ سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے، آپ کو کیسے وہ چیز دے دے جو آپ کے لیے بہتر نہیں؟ اس لیے اللہ پہ یقین رکھیے، جو دعائیں قبول نہیں ہوئی وہ اللہ نے آپ کی آخرت کے لیے سنبھال لی ہے۔ جو ہے اس پر شکر کرے، اور جو نہیں ہے اس پر صبر کرے، اور انشاءاللہ جلدی آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں۔